اردو ادب کی دو بہت بڑی شخصیات ان دنوں میں رخصت ہوئی، تو میں ایک امجد اسلام امجد اور دوسرے ضیاء محی الدین، میں چاہتا ہوں کہ آپ امجد اسلام امجد کی شاعری پر تبصرہ کریں۔ امجد اسلام امجد کو ہم زمانہ طالب علمی سے سنتے آ رہے ہیں، جی ان کی نظمیں پڑھتے آ رہے ہیں، ان کی غزلیں پڑھتے آ رہے ہیں، اور ان کا لٹریچر میں جو ان کا ایک خاص انداز ہے کہ جس انداز سے وہ اپنا محافظ ضمیر لوگوں تک پہنچاتے ہیں وہ بڑے کمال کا تھا۔ ان کی کچھ نظمیں ہمیں یاد بھی تھی، ان کی غزلیں یاد تھیں۔ ایک بڑے کمال کی ہے کہ کہاں آ کے رکنے تھے راستے، کہاں موڑ تھا اسے بھول جا، وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا، وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں، دل بے خبر میری بات سن اسے بھول جا اسے بھول جا۔ تو یہ بڑا ان کا کمال کا انداز تھا، اور وفات سے چند دن پہلے وہ روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گنبد خضرا کی طرف متوجہ ہو کر، اور آپ اپنا روح جو تھا، اپنا چہرہ جو تھا وہ گنبد خضرا کی طرف کر کے انہوں نے بالمشافہ نبی کریم علیہ السلام کی مدح خوانی کی، اپنے الفاظ سے، اپنی لکھی ہوئی نعت اپنے ہی الفاظ سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ لیکن ابھی ان کی جو مفارقت تھی، ان کی جدائی جو تھی، ابھی ان کی جدائی کا زخم نہیں بھرا تھا، تو عالمی ادب بلکہ کہنا چاہیے، پاکستانی ادب نہیں اور صرف اردو ادب نہیں، ایک بہت بڑی عالمی شخصیت ضیاء محی الدین، وہ بھی اس دنیا سے چل بسے، اور ان کا بھی ایک نام تھا، اور بلکہ وہ تو جس تحریر کو پڑھتے تھے اس تحریر کو زندگی بخشتے تھے، اور اس کے الفاظ میں ایک روح پونک دیتے تھے، اور ان کی روح سے وہ تحریر زندہ ہو جاتی، اور ایک مسیحا تھے وہ تحریر کے لیے، یعنی جس تحریر کو وہ ہاتھ لگاتے تھے وہ تحریر جو تھی وہ زندہ ہو جاتی تھی، اور بلکہ تحریر ہی نہیں، اس تحریر کا محرر، تحریر کرنے والا، اس میں بھی زندگی بخش دیتا۔ ماشاءاللہ ان کا انداز بیان ہی بہت اچھا تھا، ان کا انداز بیان بہت اچھا تھا اور کمال کا تھا، اور بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ انہیں اگر زندگی کچھ مہلت دیتی یا ان کی توجہ اس طرف مبذول کروائی جاتی تو وہ قرآن پاک کا اردو ترجمہ جو تھا وہ ریکارڈ کرواتے، کیونکہ ان کی الفاظ میں اتنی جاذبیت تھی، اتنا درد تھا کہ وہ الفاظ جو تھے وہ ان کی زبان سے نکلتے جاتے تھے اور سامع کے دل میں اترتے جاتے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی شخصیات کا جنہوں نے علم و فن کی خدمت کی، جنہوں نے اردو ادب کی خدمت کی، جنہوں نے نظم اور نثر کی خدمت کی، ایک طرف امجد اسلام امجد تھے کہ جو پوئٹری کے ایک بے تاج بادشاہ تھے، اور انہوں نے نظم میں روح پھونک دی، اور دوسری طرف ضیاء محی الدین تھے جنہوں نے پروز میں، جنہوں نے نثر میں ایک روح پھونک دی، اور پھر ان شخصیات کا پے در پے چلے جانا اردو ادب کے لیے، اور بالخصوص اردو خواں طبقے کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے بہت بڑا لاس ہے۔ اور اس پر تو مجھے وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک وہ شعر بڑا یاد آتا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی اس وقت، جس وقت ان کی زندگی میں ایک ہی ماہ کے وقفے میں تھوڑے سے چند ایک دن کے کم و بیش، جب مولانا شبلی نعمانی جب اس دنیا سے چل بسے، تو جب شبلی نعمانی اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کا بھی صدمہ جو تھا وہ ابھی، ان کے صدمے کا داغ جو تھا وہ بھی بھرا نہیں تھا، تو ان سے چند ہی دنوں کے بعد مولانا الطاف حسین حالی بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ اب شبلی جن کی بڑا نام اردو ادب میں، سیرت نگاری میں، اسی طرح سوانح نگاری میں، مثلا سیرت نگاری میں ان کی کتاب سیرت النبی سے کون واقف ہے، بہت بڑا شاہکار ہے۔ ہاں جی بالکل، اور اسی طرح جو ان کی دوسری کتابیں جو بایوگرافیز ہیں، جو سوانح عمریز ہیں، ان میں الفاروق ہے جو سیدنا فاروق اعظم پر، سیرت النعمان ہے جو امام ابو حنیفہ پر، جو المامون ہے جو عباسی خلیفہ کے بارے میں لکھی، اسی طرح اور بھی بہت ساری ان کی کتابیں ہیں۔ تو وہ چل بسے تو ان کے چند دنوں کے بعد مقدمہ شعر و شاعری کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی اس دنیا سے چل نکلے۔
تو ابھی ان کا زخم نہیں بھرا تھا کہ حال ہی بھی رخصت ہو گئے. تو اس پر علامہ اقبال نے بڑا ایک کمال کا شعر لکھا. تو وہ فرماتے ہیں کہ شبلی کو رو رہے تھے، شبلی کو رو رہے تھے ابھی اہل گلستان، شبلی کو رو رہے تھے ابھی اہل گلستان، حالی بھی ہو گئے سرے فردوس راہنورد، اپو کرا دماغ ز پرسد کے پرسد ز باغبان، بل بل چے گفتو گل چے شنیدو سبا چے کت. کہتے ہیں کہ اب اتنا صدمہ ہے کہ کون پوچھے کس سے پوچھے، کس کے پاس اس صدمے میں اتنی ہمت ہے، کس کا دماغ اتنا کام کر رہا ہے کہ بلبل نے کیا کہا. یعنی باغباں سے کون پوچھے کہ باغباں ایک صدمے سے نڈھال ہے کہ اس باغباں کہ جو باغ میں 2 عظیم بلبلیں تھیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی. تو کہتے ہیں کہ اقبال کہتے ہیں کہ اکنو کرا دماغ، کہ کس کے پاس اتنا دماغ ہے کہ پرسد سے باغباں، کہ کوئی مالی سے یہ پوچھ سکے، کیا پوچھے کہ بلبل چے گفت، کہ بلبل نے کیا کہا تھا، گلچے شنید، پھول نے کیا سنا تھا، وہ سبا چے کرد، اور پھر باد سبا نے کیا کیا تھا. تو گویا ایسی شخصیات کا اٹھ جانا ایک یقیناً ایک علم و ادب کے سانحے سے کم نہیں ہے، کیونکہ ان کے ذمے ایک زبان کی، اردو زبان کی، جو ہمارے آپس میں چیزیں کنوے کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، یہ اس کے خادم تھے، اور یقیناً جو خدمت ان کے ذمے تھی اس کو وہ آسن طریقے سے نبھا کر